الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نماز کی حالت میں جن باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے وگرنہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ناپسندیدہ درجہ کمال سے ساقط ہو جاتی ہے. ہر دن میں آپ کو مکروہ ہونے کا معنی باقاعدہ 3-4 جملوں کے اندر بیان کرتا ہوں کہ نماز اگر مکروہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ پھر کیا واقعہ ہوتا ہے. آج کی نشست کا پہلا مسئلہ جو ہم سیکھنا چاہیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے. جیسے کہ پرسوں ترسوں کی نشست میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات بھوک کا غلبہ ہوتا ہے، پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس حالت میں تو رسول پاک علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، پہلے اپنے معاملات سے فارغ ہو لو، کھانا کھا لو، استنجا کر لو، تو اس کے بعد نماز ادا کرنا. یہ عنوان ہو گیا. بعض اوقات بندے پر سستی کا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ کا غلبہ ہوتا ہے. اگر اسی حالت میں پھر نماز پڑھی جائے تو آپ کی زندگی میں کئی بار یہ مشاہدہ واقعہ ہو چکا ہوگا، بار بار وہ باسیاں آتی ہیں، جمائی آتی ہے، منہ کھلتا ہے اور آنکھوں میں پانی آتا ہے. یہ کیفیت بندے پر طاری ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں یاد رہے، اگر وقت میں اتنی گنجائش باقی ہے کہ اگر آپ 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤ اور 5 منٹ بھی اس مشکل گھڑی میں آنکھ لگ جائے تو سکون ہو جاتا ہے، تو پھر تو ایسا کیا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا جائے اور 10-15-20 منٹ آنکھ لگا لی جائے اور اس کے بعد فریش ہو کر تسلی سے نماز ادا کی جائے. لیکن چلو آپ نے ایسا نہیں کیا. اب آئیں، جو مسئلہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ نماز میں جمع ہی لینا، یہ بار بار باسیوں کا لینا، اگر آپ آمدن ایسا کر رہے ہیں تو ایسا کرنا آپ کے لیے مکروہ ہے. لہذا پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ جمع ہی آئے تو کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں 2-3-4 کاموں میں سے جون سا آپ کو میسر ہے کر لیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اس جماعی کو روکنا ہے، اس باسی کو روکنا ہے. روکنے کے لیے کیا کریں؟ طریقہ نمبر 1، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نیچے والے ہونٹ کو دانتوں میں دبا لیا جائے. یعنی میں تصویر بنا کر آپ کو بتاؤں، بس اللہ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جمع ہی ایسا کرنے سے رک جاتی ہے، اور اگر نہ رکے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ ہے کہ دایاں ہاتھ سیدھا اپنے منہ پر رکھ لینا. دوسری کیفیت ہو گئی. تیسری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہاتھ بھی نہیں تو آپ کے ہاتھ میں کپڑا ہے یا رومال ہے تو آپ اسی رومال کو اپنے منہ کے آگے رکھ سکتے ہیں. یہاں تک 3 مسائل ہو گئے. اب اسی مسئلے کا سب سے اہم ترین جزو یہ ہے کہ علامہ شامی وغیرہ تک فقہا نے ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا بیدار ہو کر بیٹھیے گا. مسئلے کی نوعیت اہم ترین ہے، تھوڑا سا ذرا بیدار ہو کر بیٹھیے گا. جمع ہی آئے تو آپ نے دانت میں اپنا ہونٹ دبایا، آپ نہیں رک سکے، کیا کرو؟ تھوڑی دیر کے لیے اتنا خیال کرو کہ انبیاء کو تو جمع ہی نہیں آتی ہوتی تھی، رسول پاک علیہ السلام کو جمع ہی نہیں آتی، کسی رسول کو بھی باسی نہیں آتی تھی، جیسے کہ کسی رسول کو احتلام نہیں ہوتا تھا. وجہ کیا تھی؟ احتلام یہ ایک شیطانی غلبہ ہے. رسول پاک علیہ السلام کی ازواج کو بھی کبھی احتلام نہ ہوا. ویسے خواتین کو بھی احتلام ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کی ازواج کو بھی کبھی احتلام نہ ہوا. وجہ کیا تھی کہ یہ احتلام یہ شیطانی غلبہ ہے. ایسے ہی جماہی کا آنا اور باسی کا لینا نبیوں کو کبھی ایسا نہ ہوا، کیونکہ یہ شیطانی غلبہ ہے اور اللہ کے وعدے ہیں کہ انبیاء پر شیطان کے غلبے کا یہ عنوان ہی نہیں ہے.
لہذا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ انبیاء کو، رسول پاک علیہ السلام کو تو جمع ہی نہیں آتی تھی، اس خیال کی برکت سے ایسا ہو جائے گا کہ آپ کی جمع ہی رک جائے گی، وہ جو بار بار منہ کھلتا چلا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو وہ کیا چیز تھی جو میں نے کہا ذرا بیدار ہو کر بیٹھنا؟ یہ جو آپ بیدار ہو کر نہیں بھی بیٹھے تب بھی آپ کو سمجھ آ گئی بات، وہ کیا چیز تھی جو میں نے کہا کہ ذرا بیدار ہو کر بیٹھنا؟ وہ یہ چیز تھی کہ ایک فتویٰ شائع ہوا، باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا گیا، اور بڑا گنجا قسم کا فتویٰ ہے۔ اس فتوے کے اندر یہ کہا گیا کہ نماز کی حالت میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اہل سنت کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ٹوٹنے کے الفاظ نہیں، یہ الفاظ کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آئے اور ایک طرف مقابلے میں بیل کا خیال آئے تو بیل کا خیال آنا بہتر ہے، نبی کا خیال آنا بہتر نہیں۔ اس سے بھی گندے الفاظ اگلے ہیں، میں نے ابھی تک بتایا نہیں آپ کو۔ اس نالائق مفتی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر نماز میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کا خیال آئے وہ پھر بھی بہتر ہے، لیکن نبی کا خیال آنا بہتر نہیں، یہاں تک بھی اس مفتی نے اپنے فتوے کے اندر لکھ دیا۔ آگے وجہ کیا ہے؟ کمال چالاکی سے دانائی دکھانا چاہتا ہے، چالاکی سے۔ وہ چالاکی یہ لگائی کہ وجہ یہ ہے کہ نبی چونکہ متبرک ہستی ہوتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہیں شرک پیدا ہو جائے، شرک کا شائبہ ہو جائے، نماز ساری کی ساری اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے تو کہیں شرک پیدا نہ ہو جائے، نعوذ باللہ العزیز۔ علامہ شامی کو شرک سمجھ آیا نہیں ہے، عالمگیری کو شرک سمجھ آیا نہیں ہے، طحاوی کو شرک سمجھ آیا نہیں ہے، اور فقہاء احناف کو شرک سمجھ آیا نہیں ہے، ابو حیان کو شرک سمجھ آیا نہیں ہے، اور اس مفتی صاحب کو شرک سمجھ آ گیا، جنہوں نے کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا کہ اگر جماہی آئے نا، شیطان کا خیال آئے، وہ جو جماہی شیطان کی طرف سے ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہمارے آقا کو تو جماہی نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیتا ہے، تو جن کے خیال کے آنے سے نماز میں کمال ہوتا ہے اور نماز کراہت سے بچ جاتی ہے، وہ مفتی صاحب لکھ رہے تھے نہیں نبی کا خیال نہیں کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ چیز تھی جو میں نے کہا ذرا بیدار ہو کر بیٹھنے والی بات ہے۔ حیرت ہوتی ہے کیا دشمنی کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ، کیا دشمنی ہے، حیرتناک عنوان ہے کہ نبی کا خیال نماز میں نہ آئے، کہاں کہاں روکو گے؟ جب آخر کار پہنچو گے نا ادھر اللہم صلی علی محمد تو خیال آنا ہی آنا ہے۔ کیسی بدماشیاں ہیں کہ نبی کا خیال نہ ہے، کہاں سے روکو گے؟ جب تم تلاوت کر رہے ہوگے اول سے لے کر آخر تک، اب مسائل سیکھ رہے ہو نا، نماز میں قیام کرنا فرض ہے، نماز میں تلاوت کرنا فرض ہے، اچھا یہ تکبیرات جو ہوتی ہیں اوپر نیچے ہونے والی یہ سنت ہے، تو سنت ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضور کیا کرتے تھے، ہر ادا میں رسول اللہ یاد آتے ہیں، تو یہ کہنا ہے کہ نبی کا خیال، یہ میں نے جان بوجھ کر کے آپ کو اہل سنت کو کہنا چاہا کہ یہ جملے بڑے سستے جملے ہیں، پرانے جملے ہیں، اور سارے ایک ہیں، سارے ایک کیسے ہو گئے؟ اللہ ایک ہے تو پھر سارے ایک ہو گئے، نتیجہ غلط ہے، استدلال ٹھیک ہے لیکن نتیجہ غلط، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، یہ باتیں ٹھیک ہے لیکن نتیجہ غلط، لہذا ہم سب ایک، یہ بات غلط ہو گئی۔ ایک وہ ہے جو کہے کہ نبی کا خیال آئے تو یہ برا ہے اور بیوی کا خیال آئے تو یہ اچھا ہے، اور ایک وہ یہ ہے کہ بیوی کا خیال گندا ہے، نبی کا خیال عمدہ ہے، یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی ہمت کرو نا، ذرا کوشش کرو، جو اس نظریے کا قائل لوگ ہیں یہ ان دونوں کو ذرا ایک کر کے بتاؤ نا، یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ تو جو نالائق تھا ہی تھا، آپ اس سے بڑے نالائق ہو۔ اہل سنت کے جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، لبرلزم کے قائل، سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے ہی اچھے ہیں، سارے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نبی پاک کے خیال آنے کو گندا کہے اور ایک کہے کہ نہیں، نماز تو سارا خیالات محمد کا نام ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہر ادا رسول اللہ کی ادا ہی کا نام ہے۔ یہ کیسے سارے ایک ہو گئے؟ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تمہیں تمہارا یہ جدت پسندی مبارک، ہم پرانے لوگ ہیں، پرانے ٹھیک ہے، کم از کم مذہب میں پرانے، دین میں نئے نہ ہو جاؤ، ترقیاں نئی سے نئی لے لو، خیالات نئے سے نئے لے لو، لیکن دین پرانا ہی اچھا ہے، اور اسی کے اندر برکت ہے اور اسی کے اندر رونق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نماز کے اندر ایک چیز تھی مکروہ جو میں نے آپ کو ذرا دل کھول کر بیان کر دی، مجبوری تھی۔ اگلے عنوان کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ وہ لوگ جو مستری ہیں، مزدور ہیں، رنگ ساز ہیں، روغن ساز ہیں، تو گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں، مکینک ہیں، الیکٹریشنز ہیں، وغیرہ وغیرہ،
سارا دن انہوں نے کام کاج کرنا ہوتا ہے تو کپڑے بعض اوقات ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ اچھی حالت میں نہیں رہا، بلکہ ان کا ہے کہ یونیفارم اسپیشل ہوتا ہے، ان کے رنگ روغن خوب جمے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے وہاں جا کر وہ پہننا ہوتا ہے، تو جب نماز کا ٹائم ہو تو پھر وہ یونیفارم اتارنا پڑے گا۔ اسی گندے مندے سے یونیفارم کے اندر نماز ادا کرنا اگر پاک ہے تو پھر تو ان کے لیے مکروہ ہے، اور اگر ہے ہی پلید تو پھر نماز ہوئی نہیں۔ سستی نہیں کرے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ مسئلہ سمجھا کے ان کو رہا ہوں، چونکہ میں ابھی چھوٹا سا گھر بنا رہا ہوں تو اس کے اندر مستری مزدوروں کی حالت میرے سامنے ہوتی ہے، ان غریبوں کو نہ روزہ رکھنا نصیب، نہ ان غریبوں کو نماز پڑھنا نصیب۔ چند ایک ایسے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ نماز کا وقت تو چپ کر کے جناب وہ چلے گئے مسجد میں انہیں دیکھتا رہ جاتا ہوں، اور اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کم از کم بندوں کے وقت بندہ یاد رہے تو جب خدا کا وقت ہے تو خدا یاد آ جانا چاہیے۔ لیکن جو لوگ ایسے ہیں ان کو صاف صاف کہنا چاہوں گا کہ ان گندے مندے کپڑوں میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اگر وہ کپڑے پاک ہیں تو ان گندے مندے الجھے ہوئے کپڑوں میں نماز ادا کرنا مکروہ ٹھہرے گا، اور اگر ان کے لیے کپڑے وہ ہیں ہی پلید تو پھر تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تھوڑی سی ہمت ہے تو ہمت کرنے پر ظاہر ہے کہ نتائج اچھے برآمد ہو جاتے ہیں، لہذا ایک اور مسئلہ ہم نے سماعت کر لیا۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر ہی سے کپڑے بدل کر گئے تو سارا دن وہی یونیفارم، جیسے کہ فیکٹریز کے اندر ایسا ہوتا ہے، وہ گھر ہی سے یونیفارم چینج کر کے جاتے ہیں جو ان کا مخصوص ہوتا ہے، بلو کلر کا یا پھر گرین کلر کا، وہ گھر سے پہن کر ہی جاتے ہیں۔ گھر آئیں گے تو تبدیل کرنا ہے، وگرنہ کچھ بینکرز ایسے ہوتے ہیں ان کے یونیفارم مخصوص ہوتے ہیں، کچھ ہوٹلنگ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، تو یعنی جہاں وہ کام کر رہے ہیں تو وہاں وہی کپڑے ہیں جو دستیاب ہیں تو پہنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑے ان کو دستیاب نہیں ہیں۔ چلے ان کے لیے پھر بھی گنجائش نکل جاتی ہے، حالات کے بدلنے پر مسائل کو ایڈجسٹ کر لینا، یہ بار کا مسئلہ خود رسول اللہ علیہ السلام سمجھا کر گئے ہیں۔ حالات کے بدلنے پر مسائل اوپر نیچے ہوتے ہیں، خود رسول اللہ کی زبان سے یہ فتویٰ صادر ہوا، فرمایا نہیں تھا آپ نے اچھا بھی نماز کھڑے ہو کر پڑھا کرو، حضور بیمار ہوں چل بیٹھ جائے۔ یہ وہ احادیث شریفہ ہیں جن سے یہ قوانین حاصل ہوتے ہیں کہ حالات کے بدلنے پر مسائل میں اوپر نیچے ہو جانا، لیکن یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ حالات بدل جائیں تو آپ اور میں مسئلے بدلنا شروع کر دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے جن لوگوں کو اجتہاد کا نور عطا فرمایا ہوتا ہے یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو بیسک مسائل معلوم نہیں ہوتے، چاہیے ہے کہ ہم مسائل کے اندر اوپر نیچے ہونا سمجھیں، اپ ڈاؤن سمجھیں مسائل کا، یہ ہم غریب لوگ ایسا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا حضور بیٹھا بھی نہیں جا رہا، چلو بھائی لیٹ کر پڑھ لو، یہ بات کہ چلو بھائی لیٹ کر پڑھ لو، بلکہ میں کہوں گا اس عنوان پر رب کائنات نے قرآن حکیم اتارا، تو میں وضو کرو بھائی، میرے اللہ پانی نہیں ہے، چلو بے تیمم کر لو۔ یہ دیکھو نا حالات کے بدلنے پر تو مسائل کا بدل جانا، یہ مجتہدین کو ہم یہ ترجمہ پڑھنا یار آسان ہے، یہ میں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوا۔ ارے خدا کے بندے آپ نے ترجمے میں صرف یہی پڑھا کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، آپ کو اگلی بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہاں سے پورا قانون سمجھ آ رہا ہے کہ اگر حالات اوپر نیچے ہو جائیں تو مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی؟ ترجمہ پڑھنا اور شے ہے، اور اس سے پھر ایسا قانون اخذ کر لینا کہ جس سے ڈھیروں مسائل پھر خود بخود ہی سلجھ جائیں، یہ عنوان ہی اور ہے۔ یہ اللہ پاک نے بڑے خاص قسم کے لوگ پیدا فرمائے تھے کہ جنہیں ایک ایک آیت سے ڈھیروں مسائل سمجھ آتے تھے، ایک ایک حدیث سے جنہیں ڈھیروں مسائل سمجھ آتے تھے۔ سستی کرتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھنا، سستی کرتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ٹوپی ہے لیکن پھر بھی نہیں پہننی، کپڑا کوئی ہے لیکن سر پر نہیں رکھنا، یہ مکروہ ہے۔ اور اسی مسئلے کو میں ایک اور انداز میں کہوں، میں کیا کہوں لکھا ہوا تو بڑا ہیوی ہو جائے گا، مذہب کے کسی مسئلے کی توہین کرنا، کسی مسئلے کی، رسول اللہ علیہ السلام کی کسی ادا کی توہین کرنا، میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کر کے دکھاتا ہوں، یعنی اگر کوئی شخص ایسا کرے، اگر کوئی شخص ایسا کرے، وہ کہے جی آپ ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں، اور ٹوپی شوپی کیا ہوتی ہے، یہ کیا تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا، یعنی اہمیت نہیں، سنت شریف کو کوئی اہمیت نہیں، مذہب کے مسئلے کو استحقار سے دیکھنا، حقارت کے ساتھ دیکھنا، کیا ٹوپی شوپی تم نے مذاق بنایا ہوا۔ اگر کوئی شخص ایسا کہے تو فقہاء ارشاد کرتے ہیں کہ اس سے چاہیے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے، ایمان سے فارغ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کی ایک ادا کو اس نے اتنے گھٹیا انداز میں یاد کیا،
کتنے میں کہتا ہوں اکابر ایسے ہیں کہ مثلاً آپ سن کر دل میں آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ پھڈا روزانہ کا ہر گھر میں چلتا ہے، یہ پھڈا ہے، آج کیا پکائیں، رولا پڑا رہتا ہے کیا پکائیں، پتہ نہیں چلتا کیا پکائیں۔ اچھا وہ خاوند کہتا ہے اچھا جو دل ہے پکا لو، تو بیوی کہتے ہیں میرا کیا دل ہے، جو آپ کو ہو گیا پکا لو۔ اور گھر میں کوئی دادا دادی بیٹھے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں جو تمہارا دل ہے کر لو۔ وہ سارے کہتے ہیں جو دل ہے کر لو۔ یہ بڑا پرانے زمانے کا پھڈا ہے گھروں میں، کیا پکائیں آج۔ تو اکابرین امت میں سے کسی نے کہا کہ اچھا جی کدو شریف پکا لو، تو بیگم نے اعتراض کیا یہ روزانہ کدو۔ انہوں نے بڑی سخت رویہ پھر آگے سے اختیار کیا۔ میں سخت رویہ کیا بتاؤں، وجہ کیا تھی پیچھے کہ تم نے رسول اللہ کی ایک پسند کو اس انداز میں کہا کہ اب روزانہ کدو پکا، اس انداز میں کہا، اور اس پر سب نے نہیں، بعض فقہاء نے کہا کہ وہ بندہ نیا ایمان قبول کرے جو رسول اللہ کی اس ادا کو اتنے حقارت سے یاد کرے، اب روزانہ کدو پکائیں، یہ کدو میں کیا پڑا ہوا ہے، وہ اپنا ایمان تازہ کرے، کافر ہو گیا ہے۔ کیا سمجھانا چاہا کہ مذہب کے کسی مسئلے کو جو کہ حضور رحمت عالم سے کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کنڈیشن میں ثابت ہوتا ہے تو اس کو غلط نظریے سے دیکھنا یا حقارت سے جاننا بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا ٹوپی کا مسئلہ ہم نے سمجھا کہ ٹوپی پہننا رسول پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ کو میں نے بتائی احادیث شریف ہے۔ تو کوئی شخص او جی یہ کیا تم لوگوں نے ٹوپیوں کا مذاق بنایا ہوا، ننگے سر آمدن نماز پڑھنا، اگر تو ٹوپی کی عزت دل میں ہے تو سستی کرتے ہوئے نہیں سر پہ رکھی، نماز مکروہ، اور اگر ٹوپی کی عزت ہی دل میں نہیں ہے تو پھر نماز ہی مکروہ، ایمان ہی خراب۔ اور اگر نماز میں ٹوپی گر جائے تو میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بیان کر دی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر پر رکھ لینا کوئی حرج نہیں، اور اگر عمل کثیر واقعہ کرنا پڑے، عمل کثیر کی تصویر بھی میں نے آپ کو بتائی، جالی دار ٹوپیاں جو نرم ہوتی ہیں تو وہ انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑتا ہے، تھوڑی سی پھونک مارنی پڑتی ہے تو پھر سر پر انہیں رکھنا پڑتا ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو نماز میں نہیں کرنے ہوتے کیونکہ ان کا نماز سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نماز سے تعلق نہیں ہوتا لیکن کرنے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایسی کنڈیشن جس میں اگر آپ نے وہ کام نہ کیا نا تو توجہ بار بار پریشان رہے گی، اوہ یہ کیا، تو وہ کام لازمی کریں، جلدی سے کریں، فارغ کریں اس کام کو۔ میں وہ مسئلہ سب سے پہلے لاؤں گا جو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ بھائی انسان ہے تو انسان کے ساتھ جو عوارض ہوتے ہیں، لوازمات بشریت چلتے رہتے ہیں، تو آپ رکوع میں گئے پھر سجدے میں گئے تو اٹھے، ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات دو رانوں کے درمیان کپڑا آ جاتا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو مسلسل شرم آتی رہتی ہے، او وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب تک وہ کپڑا آپ نہیں اسے ٹھیک کر لیتے، توجہ میں ایک مخفی درجے کی پریشانی آپ کو جڑی ہوئی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ فوراً کپڑا نکال لیں، اس کو ویسے رہنے نہ دیں، فوراً کپڑا نکال لیں۔ اور اس کے لیے ویسے بھی کوئی کپڑا چھنڈ کر نکالنا تاکہ دو صفوں کو پتہ ہی چلے، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بندہ ہلکی سی انگلی سے وہ سائیڈ سے کپڑا کھینچے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس عنوان میں ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی فیملی کا ایک اور مسئلہ، کسی ایسی جگہ آپ نے نماز پڑھی جہاں مٹی گھاس وغیرہ ہے، ویسے کبھی کبھی پڑھنی چاہیے یہ مٹی اور گھاس والی جگہ پر کبھی کبھی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمارے صوفیاء کرام جو ہیں وہ ننگی گھاس پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور سب سے افضل نماز اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ مصلی پر پڑھنا ہے یا کہ ننگی مٹی پر، جواب یہ ہوگا کہ ننگی مٹی پر۔ عجز کی انتہا ہے اور اللہ کے سامنے ٹوٹنے کی انتہا ہے۔ چلو ننگی مٹی نہیں، ننگا فرش بھی اسی میں داخل ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ کوئی میں نے مولا اپنی عزت کا اہتمام سوچا ہی نہیں، وہ خالص تیرے لیے دیکھ میں تیری بنائی ہوئی زمین پر اپنی پیشانی جھکا رہا ہوں۔ تو گھاس پر نماز پڑھنا بھی افضل، اور اس کی وجہ تو ساتھ اور بھی ہے، جتنے بھی گھاس کے تنکے ہوتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ذاکرین کے ساتھ سجدہ ریز ہو جانا باہر کیفی اچھی چیز ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا
مٹی والی زمین تھی تو مٹی آپ کو لگ گئی، یا گھاس پھوس کے تنکے آپ کو لگ گئے، تو اسی حالت میں پھر آپ وہ جو تنکے ہوتے ہیں نا، وہ نرم درجے کی ہوا چلے تو ایک خارش سی پیدا کرتے ہیں. وہ آپ کو، یہ تو آپ بھی انسان ہو، یہ بات محسوس کر سکتے ہو، وہ خارش سی پیدا کرتے ہیں، توجہ آپ کی نماز میں ٹوٹ جاتی ہے. تو ایک آدھ بار ذرا ہٹا دینا ٹھیک ہے. اسی فیملی کا مسئلہ نمبر 3، گرمیوں کا شدید موسم ہو، لائٹ گئی ہوئی ہو، جماعت میں کھڑے ہو، مسجد کے اندر حبس نے تنگ کر دیا، پسینے چھوٹ گئے. ساری تصویر بنا کر بتا دیا آپ کو، پسینے چھوٹ گئے. اب بعض اوقات پڑھتے پسینے کچھ اس تیزی میں ہوتے ہیں کہ وہ لبوں تک آ جاتے ہیں. اب آپ کا روزہ بھی ہو تو اب تو وہ آپ کو اور بھی تنگی ہوگی، کیسے کرو گے؟ آپ خود سوچیں وہ تصویر آپ کی کیا بن سکتی ہے. تو ایسی حالت میں اس پسینے کو فوراً جدا کر دینا، یہ آپ کی نماز کی تسکین کا باعث ہوگا، آپ کی للہیت میں دل جمی مضبوط ہو جائے گی. لہذا اس پسینے کو بھی ہٹاؤ. لبوں تک پہنچ گیا تو لبوں سے ہٹا لو، ماتھے پر پہنچ گیا تو ماتھے سے ہٹا لو. اسی فیملی کا ایک اور مسئلہ، اگر آپ نے نہ کیا تو نماز کافی دیر تک تنگ رہے گی آپ کی. ایک اور مسئلہ، بعض اوقات بندے کو زکام لگا ہوتا ہے، اور پھر جب زکام لگا ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ زکام کے لیے کل 3 دن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی آتی ہے کہ اسے جلدی علاج نہیں کرنا چاہیے. دماغ نزلے اور زکام کا جلدی علاج نہیں کرنا چاہیے، اسے گرنے دینا چاہیے. یہ سمجھو کہ دماغ کے فضلات ہوتے ہیں اور اسے گرنے دینا چاہیے، اس کے نتیجے میں دماغ فریش ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں، یہ تو اب کہتے ہیں، اور حدیث پاک تو بڑے پرانے زمانے سے کہہ رہی تھی. پھر اب آپ کے ہاتھ میں ٹشو ہے تو یا نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہو، اب وہ ناک سے قطرہ گرنا چاہتا ہے، وہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے بندے کی، اور مسجد میں اس طرح کا قطرہ گرنے بھی نہیں دینا چاہیے. اب کیا کریں آپ بھائی؟ وہ ٹشو ہاتھ میں ایسے میں لے لینا، کوئی حرج نہیں. وہ کپڑا یا ایسے میں ہاتھ میں رکھ لینا، کوئی حرج نہیں. تو اب ایک اچھی چیز ہے آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک بری بھی ہے. بری بھی چلے، وہ کر کے دکھائی جا سکتی ہے تو کر کے دکھا بھی دوں گا. اچھی چیز تو یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ سافٹ اپنا ناک صاف کر لیں، بس ٹھیک ہے. اور بری چیز کر کے بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس حرکت سے بچائے، اچھی نہیں ہے. لو میں شروع کرنے لگا ہوں بری چیز. وہ کپڑا لیا، ناک میں رکھا، تصویر آپ کو سمجھ آ گئی. وہ مخصوص آوازیں رنگ برنگی ہوتی ہیں، وہ ساؤنڈ کہیں اونچا کہیں نیچا، وہ یہ اچھی چیز نہیں. وہ ساتھ والے کی نماز خام خواہی وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی یار. اور نماز میں کیا بھی نہیں چلتا، لیکن دل اس کا ہوتا ہے کہ تو اس آخر میں چل. بلکہ مجھے مسئلہ یاد آ گیا، جس بندے کو خارش پڑی ہوئی ہے اور خارش ذرا شدید ہو گئی ہے، تو علماء کرام نے باقاعدہ ارشاد کیا وہ نماز گھر پڑھ کر آئے، مسجد میں نہ آئے. اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی. میں زکام پر یہ فتویٰ جاری نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اذیت سے بچانا. وہ خارش والا بندہ مسجد میں نہ آئے جس کو خارش شدید ہو گئی. بعض اوقات خارش جلد کے اثرات میں، جلد میں گہرے اثرات پیدا کر دیتی ہے. وہ رنگ برنگے اثرات، خشکی پیدا ہو گئی اور نشان پڑ گئے، پیپ نرم درجے کی یا کچھ اس طرح کا. وہ نماز گھر میں پڑھ کر آئے. اچھا انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہاں سے؟ حدیث میں تو نہیں آتا. آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں، ان فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہاں سے کہ اگر خارش زدہ جسم ہو تو اور اثرات شدید ہو جائیں تو بندہ نماز گھر پڑھے. یہ مسئلہ انہوں نے نکالا کہاں سے؟ کہنے لگا کہ حضور پاک علیہ السلام نے تو اس سے کم درجے کی چیز سے بھی روکا ہے، تو یہ تو بڑی ہیوی درجے کی چیز ہے. وہ کم درجے کی چیز یہ تھی کہ پیاز کھا کر نہ ہو، منہ سے بو آئے گی تو ساتھ والے تنگ ہوں گے. پیاز کھا کر مسجد میں نہ ہو. تو اگر پیاز کھا کر آنے سے وہ نرم درجے کی بو پیدا ہو تو آئیں بائیں دائیں والے جو ہیں ان کی نماز میں خرابی پیدا ہو. تو جن کے جسموں میں کوڑ کا مرض ہے یا خارش تیز ہے تو اس سے تو بار بار پھر کبھی ایسا بھی ہو رہتا ہے وہ خارش کرنے میں کون ساتھ لگ رہی ہوتی ہے. اب ظاہر خارش یہاں کرنی ہے تو پھر کیسے بازو کو فولڈ کرو گے؟ وہ بار بار خارش کرنے سے کون ہی لگ رہی ہوتی ہے، کراہت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں یہ لوگ نماز گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں. آج کی نشست کا آخری مسئلہ، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ذوق اچھا ہے. رسول اللہ علیہ السلام تلقین بھی کیا کرتے تھے اور ترغیب بھی دلایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہو سکے تو پڑھا کرو، ہر ہفتے پڑھا کرو، نہیں تو چلو ہر مہینے پڑھ لیا کرو. چلو بھائی یہ بھی نہیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو. اللہ کے بندو یہ بھی نہیں تو زندگی میں تو ایک بار پڑھ لو.
حضور بڑی ترغیب دلایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ ایسی عجیب الشان نماز ہے کہ بندے کے چھوٹے گناہ بھی اللہ معاف کرتا ہے، بڑے، یہاں باقاعدہ بڑے کے الفاظ ہیں، بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، جو بندے نے بھول کر کیے ہوں تو وہ بھی معاف کرتا ہے، جان بوجھ کر کیے ہوں تو وہ بھی معاف کرتا ہے وغیرہ۔ 10 قسم کے گناہ ہیں جو اس نماز کی ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو اندر پڑھنا ہوتا ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ جو گننا ہوتا ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گننے والا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور مکروہ طریقہ کیا ہے؟ مکروہ طریقہ یہ ہے کہ یہ مکروہ طریقہ میرے ہاتھوں پر آپ نے غور کرنا ہے تاکہ مسئلے کی کنڈیشن آپ کو سمجھ آئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہاتھ نیچے ہے تو میں اوپر کر دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ انگلیوں کے پیپوروں پر وہ انگوٹھا استعمال کرتے ہوئے تو مسلسل آپ گن رہے ہو، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو مولوی صاحب پھر کیسے گنے؟ اس کا طریقہ یہ ہے انتہائی اچھا، اس کے مکروہ ہونے کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ بھائی دیکھو، سنت یوں ہے کہ ہاتھ یوں پکڑیں، سنت یہ ہے جب آپ نے یوں کر دیا نا، اب یہ سنت آپ کی ٹوٹ گئی، تو سنت گئی تو سمجھو کراہت آ گئی، تصویر آپ کو سمجھ آ گئی۔ لہذا پھر اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ سنت بھی برقرار رہے، گنا بھی جائے، یہ اس کا طریقہ ہوگا، پھر نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیں، آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو ایک بار پڑھا نا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو انگلی دبا دی ادھر ہی، وہ کیفیت سنت ہی کی رہی، انگلی دبا دی، اگلی بار پھر پڑھا ایک اور انگلی دبا دی۔ یہ میں دبانے کے لیے، یہ دبانے کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہ اٹھا رہا ہوں، اٹھانی نہیں ہے ویسے، یعنی ایک اور دبا دی، پھر تیسری بار پڑھا تو ایک اور دبا دی۔ اب صحیح مسئلہ یہ تو میں نے اٹھا کر آپ کو بتایا نا، انگلیاں ادھر ہی رہیں لیکن ایک بار ایک دبا دی، دوسری بار دوسری دبا دی، تیسری بار تیسری دبا دی، چوتھی بار چوتھی دبا دی۔ یہ جو میں ایسا ہلکا جھٹکا دے رہا ہوں نا، یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ نماز میں لگے رہو۔ مسئلہ کو مولوی صاحب نے ایسا کر کے بتایا تھا تو پھر وہی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاتھ بھی وہ جھٹکا نہ کھائیں، یعنی ایک بار انگلی دب گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ انگلی دب گئی، دوسری بار پھر پڑھا انگلی دب گئی، تیسری بار پھر پڑھا انگلی دب گئی، چوتھی بار پھر پڑھا انگلی دب گئی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ وہ کسی زمانے میں ایک لطیفہ چلا، پرانے زمانے میں مولوی صاحب کسی دیہات میں گیا تو فرمایا جو میں کروں گا تم نے وہی کرنا۔ پھر کچھ ہو گیا تھا غلط سا، مولوی صاحب بھی وہی کرنے لگے تو پوری جماعت بھی پھر وہی کرنے لگے، لوگ بھی شاید لطیفہ ہی بنایا ہوگا، صحیح بات تو نہیں ہوگی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی یہ جھٹکا شٹکا بھی نہیں، یہ انگلیوں کا اٹھانا بھی نہیں، مطلب آپ کہو کہ خود استادوں نے کر کے بتایا تھا، تو کر کے میں اصل یہ ہے، آخر کار جو میں نے کیفیت بتائی اصل چیز وہ ہے، انگلی دب گئے بس پتہ بھی نہ چل سکے۔ تو اس طریقے سے آپ وہ فکر۔ کالے صاحب نے عجیب مسئلہ پوچھ لیا، یہ صراط و تسبیح دو رکعتیں کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھ سکتے۔ مطلوب یہ ہے کہ 300 بار وہ جو کلمات ہیں وہ ایک سلام سے ادا ہو، مطلوب یہ ہے۔ یہ سنت شریف کے معاملات بھی کیا خوبصورت ہیں، جو ادا جس طریقے سے حضور سے چلی اس کو سلامت رکھو گے تو سنت ہوگی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہنے لگے جی داڑھی چھوٹی کر لیں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ زور کی کتنی سنتے ہیں؟ کہتا 4۔ میں نے کہا 3 پڑھو تو، کہتا یہ تو نہیں ہوئی۔ میں کہا پھر سمجھنا کہ پھر ادا تو وہی ہے، حضور کی جتنی ادا چلے گی اتنی ہی نبھاؤ گے تو سنت ادا ہوگی۔ ایک فتح تو نے خود اپنے منہ سے نکالا نا کہ 3 پڑھنے سے زور کی سنتے نہیں ہوئی۔ تو ایسے ہی سنتوں کا مسئلہ ہے، ایسے ہی داڑھیوں کا مسئلہ ہے، ایسے ہی کھانے پینوں کے اندر جو حضور کی ادائیں آئیں ان کا مسئلہ ہے، ایسے ہی نماز کے اندر جو کیفیات ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔